کہ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہاں خوشخبری دی گئی صبر کرنے والوں کو، جن کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف جمع ہوا ہوتا ہے، اور ان کی زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ وہ چیز اگر اللہ کے پاس پہنچ گئی، جس کی تھی اس تک واپس چلی گئی، تو ہم بھی تو اسی کے ہیں، ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اگر ہمارے عزیز رشتہ دار، بچہ یا شوہر یا بہن یا بھائی یا اولاد میں سے کوئی ہم سے پہلے چلا گیا تو ہم بھی اسی رستے کے مسافر ہیں۔ ہمیں بھی اب اس رستے کی تیاری کرنی چاہیے، وہاں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کچھ ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ چلا گیا اور ہم اپنی اس زندگی کو بھی حرام کر لیں اور اگلی زندگی کو بھی ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کی عذاب والی یا تکلیف دہ بنا لیں۔ صبر کے بارے میں چند ایک احادیث ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ کچھ وضاحت بھی ہوتی جائے گی۔ حضرت ابو مالک اشعری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت ایمان کا حصہ ہے، الحمدللہ کا کلمہ ترازو اعمال کو بھر دے گا۔ یعنی جب انسان کسی نعمت کو پانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اس ایک قول کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ نامہ اعمال کا جو ترازو ہے وہ اسی کو بھر دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کے کلمات آسمان زمین کے درمیان فضا کو بھر دیتے ہیں۔ یعنی انسان اگر تکلیف کے موقع پر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو وہ چیز جو اس کے ہاتھ سے لی جاتی ہے اس کے صلے میں اس کو اتنا بڑا اجر اور اتنی بڑی جزا دی جاتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جس کو مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ وہ پوری فضا کو بھر دینے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز نور ہے، صدقہ دینا ایمان کی دلیل ہے، اور صبر کرنا روشنی ہے۔ قرآن پاک تیرے موافق یا مخالف دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یا تو تیرے حق میں حجت بنے گا، تمہارے حق میں گواہی دے گا، یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ ہر انسان نیک کام کر کے اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں بیچ ڈالتا ہے، یا برے کام کر کے اس کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ یعنی ہر انسان اپنے نفس کا ایک طرح سے سودا کیے ہوئے۔ یہ ہمارے پاس ہمارا جو جسم ہے یا ہماری جو روح ہے، یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ ایک امانت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ سورۃ توبہ میں آتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں بدلے اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو گویا ہر انسان اپنے نفس کا سودا کرنے والا ہے، اور سودے سے مراد کیا ہے کہ ہم کس طرح کا معاملہ اور کس طرح کا طرز عمل زندگی میں اختیار کرنے والے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے لیے آخرت میں بھلائی ہو سکتی ہے یا پھر عذاب ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، آپ نے انہیں دیا، پھر اس نے دوبارہ آپ سے کچھ مانگا، آپ نے انہیں پھر دیا، یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا ختم ہو گیا۔ تمام مال ختم کر لینے کے بعد آپ نے فرمایا، جو مال میرے پاس آتا ہے میں اس کو تم سے روک کر نہیں رکھتا، البتہ جو شخص سوال کرنے سے بچا رہا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے رکھتا ہے، اور جو شخص استغنا اختیار کرتا ہے یعنی غنی بن کے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں، اور جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دیتے ہیں، اور کوئی شخص صبر سے بہتر اور وسیع تر عطیہ نہیں دیا گیا۔ یعنی صبر انسان کو کس طرح آتا ہے؟ کوشش سے آتا ہے، خود بخود نہیں چلا آتا۔ انسان ایسی گفتگو کرے، ایسی نعمتوں کے بارے میں سوچے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو صبر عطا کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان تھوڑی دلی کا ثبوت دیتا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے اور ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے کہ جس سے جان بوجھ کے اپنے آپ کو غم زدہ رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے صبر کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اصل میں نے عام طور پر یہ بھی دیکھا ہے کہ غم زدہ رہنا یا غم کا ضرورت سے زیادہ اظہار کرنا ہماری ایک معاشرتی مجبوری بن گئی۔ ایک شخص اپنے غم کو بھلانا بھی چاہتا ہے تو لوگ اسے بھلانے نہیں دینا چاہتے،
لوگ اس پہ باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس کو تو کوئی غم ہی نہیں، اور اس کو تو کوئی پریشانی ہی نہیں، اور اس کو تو اس قدر بے نیازی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہاں، جو شخص بے نیاز بننے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا کے روگ اور غم اپنی جان کو لگا کے نہیں رکھتا، بلکہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کر کے اللہ کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بھی کسی مفید کام میں استعمال کرنا چاہتا ہے، تو یہ چیز عموماً شیطان ہونے نہیں دینا چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم غم کے ایسے مصنوعی، جھوٹے اور ایسے طریقے اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں ہمارا مقام بنے اور لوگ یہ کہہ سکیں کہ فلاں نے تو بڑا زبردست غم منایا ہے اور بہت ہی غم کرنے والا اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے پیچھے رونے والا اور ان کا بہت ہی خیر خواہ اور ہمدرد ہوتا ہے.